ٹھیک ہے جی. میرا سوال حضور اخروی زندگی کے بارے میں ہے ماشاء اللہ. کہ کب سے توجہ پیدا ہوئی ہے عبدالخالق صاحب کو؟ ماشاء اللہ. کہ وہاں جو ہے روح ہی ہوگی کہ کوئی جسم بھی ہوگا، اور روحی جسم ہوگا. جیسے فرشتے وغیرہ جیسے فرشتے کی بحث نہیں ہے، روحی جسم ہوگا. اور پھر اس اور چونکہ انسان کی لذتوں کا دائرہ فرشتوں کی لذتوں کے دائرے سے وسیع ہے، اور انسان کو خدا تعالیٰ نے یہاں وہ صلاحیتیں بخشی ہیں جن کے نتیجے میں اس کے دکھ اور اس کی لذتیں دونوں نے ایک بالکل نئی کائنات پیدا کی ہے جو فرشتوں سے الگ ہے. اس لیے ان کا بدن فرشتوں جیسا تو نہیں ہو سکتا. ان کا جو بھی بدن ہوگا روحی بدن، لیکن ان صلاحیتوں کے مطابق ہوگا جو ان کو اس دنیا میں بخشی گئی. تبھی اس دنیا کی لذتوں کی مثال بھی اسی دنیا کی صلاحیتوں کے حوالے سے دی جاتی ہے. خوبصورت عورتیں ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، آرام کی جگہ ہیں، باغات ہیں، یہ ساری تمثیلات ہیں جو قرآن بیان فرما رہا ہے. لیکن حوالہ انہی لذتوں کا ہے جن کو ہم یہاں جانتے ہیں، اور فرشتے ان کو نہیں جانتے. سمجھے؟ لیکن اس زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ جیسے اس زندگی کا مقصد چھوڑو بڑے مطلب ہے کیا اگر بدل نہیں تو کیا کرنا ہے پھر؟ یہ مطلب ہے آپ کا؟ نہیں، جس طرح اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو وہاں اس زندگی کا مقصد اس زندگی کی تیاری ہے جو عبادت کے ذریعے ہوتی ہے. نہیں تو وہاں کریں گے کیا؟ وہاں تم نے تو بیکار بیٹھے رہنا کسی جگہ کسی درخت کے سائے کے نیچے، جیسا کہ وہ ایک ملا کی جنت کا نقشہ انہوں نے کھینچا تھا. کون تھے وہ؟ شاید میرا جی تھی، وہ دوسرے تھے کوئی، وہ جو نظم ہے مشہور کہ ملا کی جنت کیا ہے. وہ دیکھ رہا ہے مختلف نظارے، سارے شعر تو مجھے یاد نہیں، لیکن ایک میں وہ یہ کہتا ہے کہ حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر، چورن کے ایک پیڑ کے نیچے ملا بیٹھا اونگ رہا تھا. حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر، چورن کے ایک پیڑ کے نیچے، تاکہ کھائی جائے اور چورن بھی کھائی جائے. ملا بیٹھا اونگ رہا تھا. میرا خیال ہے تم نے بھی وہی ملنا کہیں جو تم کہہ رہے ہو کیا کریں گے. نہیں، حلوے کے تو پاس 12 بات یہ ہے کہ روحانی زندگی کے جو مدارج ہیں وہ تو لامتناہی ہیں، اور زندگی میں شعور اصل لذت ہے، اور وہاں شعور تیز ہو جائے گا، اور ہر قسم کی جو تمنائیں اس روح کو ہو سکتی ہیں وہ اس طرح پوری کرنے کا انتظام ہوگا کہ کبھی بھی بوریت نہیں ہوگی. اس لیے اگر بوریت نہیں ہے تو کیا کریں گے کہ سوال بحث نہیں اٹھتا. پھر ہر زندگی کی ہر کیفیت اس طرح بدلتی رہے گی کہ ہمیشہ اس میں ایک نئی لذت کے سامان ہوں گے. اسی لیے جہنم میں بھی یہی قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی جلدیں عذاب کی عادی نہیں بننے دی جائیں گی. جب ایک عذاب کی عادی بننے لگیں گی تو ایک اور عذاب ان کو آ لے گا، یا اس عذاب میں شدت پیدا ہو جائے گی. تو جس طرح سزا کے لیے ضروری ہے کہ عادی نہ ہو سکے مریض یعنی مجرم، اسی طرح لذتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لذتیں ایسی نہ ہوں کہ ان کا عادی ہوگا، ان کا مزہ جاتا رہے. تو قرآن کریم میں جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس چیز کا نقشہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. سمجھے؟ ظہور مہدی آخر زمان